لوگ ایسے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے کہ ان کی شخصیت ہی وہ عجیب شخصیت کے مالک ہوتے ہیں، اور وہ جہاں جاتے ہیں ان کا ایک الگ ہی روب ہوتا ہے، الگ ہی دبدبہ ہوتا ہے، اور الگ ہی ان کی ایک شان ہوتی ہے۔ انہی میں سے ایک ہیں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حفظہ اللہ۔ انہوں نے اسمبلی میں تقریر کی، اور ان کی تقریر سے پہلے اسد قیصر صاحب کی تقریر تھی، پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں۔ اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہمیں جلسوں کی اجازت دی جائے، انہوں نے یہ مطالبہ رکھا۔ اور ان کی تقریر کے بعد جب مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر کا نمبر آیا تو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید مولانا ان کی مخالفت کریں گے اور ان کے خلاف بات کریں گے، لیکن مولانا صاحب نے جب تقریر شروع کی، اور تقریر شروع کرنے کے بعد مولانا صاحب کہنے لگے کہ مجھ سے قبل اسد قیصر صاحب جو تقریر فرما رہے تھے اور انہوں نے جو مطالبات کیے ہیں وہ بالکل ان کے مطالبات صحیح ہیں، اور ان کے مطالبات کو ماننا چاہیے، اور میں ان کی تائید کرتا ہوں۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ یہ مولانا صاحب ان کی مخالفت میں بیان دیں گے، تو مولانا صاحب نے ان کی جتنی بھی وہ تھی اس میں پانی پھیر دیا ان کے حق میں بات کر کے۔ تو اس کے علاوہ مولانا صاحب نے بہت زیادہ باتیں کی۔ بہرحال میں اصل جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج کل مولانا صاحب عوامی اسمبلیوں سے خطاب کر رہے ہیں مختلف جگہوں میں، اور آپ نے دیکھا کہ 2 مئی کو وہ کراچی تشریف لائے اور ایک عظیم الشان پروگرام ہوا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ تھے، اور بھرپور انداز میں لوگوں نے شرکت کی، اور اس میں مختلف سیاسی جماعت کے رہنما بھی تھے۔ اور تمام کی تقریروں اور بیانات کے بعد جب مولانا صاحب کی باری آئی اور مولانا صاحب نے کیا گرجدار انداز سے کہا کہ میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ وہ آ جائیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے جو اس وقت رحم و کرم پر ہیں آپ لوگ ان کے ساتھ نہ کھڑے ہوں، کب تک آپ کھڑے رہیں گے؟ اور عالم اسلام بھی ان سے کوئی توقع نہ رکھے جب تک کہ ایک صحیح معنوں میں سیاسی حکومت نہیں آتی۔ اور اگر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت اسی طرح رہے گی یا ان کے چاہنے والے لوگ جو ہے وہ اقتدار میں آئیں گے، تو پھر عالم اسلام ان سے کوئی توقع نہ رکھے کہ یہ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ تو مولانا صاحب کا جو 2 ٹوک موقف تھا، اور مولانا صاحب کا جو ایک انداز تھا بات کرنے کا، اس سے ایسا لگ رہا تھا کہ مولانا صاحب کی یہ جو تحریک ہے یہ ضرور کسی بڑی تبدیلی کی طرف جا رہی ہے، اور انشاءاللہ ملک کے اندر ایک بڑی تبدیلی لے کر آئیں گے۔ چونکہ مولانا صاحب کا جو انداز تھا وہ کچھ الگ ہی انداز تھا اور مختلف قسم کا انداز تھا۔ مولانا صاحب اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ میں زرداری صاحب سے بھی کہتا ہوں، میں نواز شریف صاحب سے بھی کہتا ہوں کہ وہ اقتدار کو چھوڑ دیں، یہ جو عارضی اقتدار ہے اس کو چھوڑ کر وہ ہمارے پاس آ جائیں، تاکہ حقیقی جمہوریت کی ہم جنگ لڑ سکیں اور حقیقی جمہوری حکومت ہمارے ملک میں آ سکے۔ یہ مولانا صاحب کا کہنا تھا۔ اور دوسری اہم بات جو مولانا صاحب نے جلسے میں کہی وہ یہ تھی کہ ہم سب محب وطن ہیں، لیکن اس ملک کے اندر محب وطن اس کو سمجھا جاتا ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے جوتے چاٹتا ہے، وہ محب وطن کہلاتا ہے، اور جو حقیقی جمہوریت کی بات کرے، جو اپنے ملک کی بات کرے، اپنے ملک کی مفادات کی بات کرے، وہ ان کے نزدیک محب وطن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مولانا صاحب کو جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ملک کو اور ملت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جو ہے وہ حق سچ کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔